اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جو پچھلی آیت پڑھی، آیت نمبر 10، کہ جنہوں نے نبیوں کا مذاق کیا، اور نبیوں کا مذاق کا مطلب ہے آیتوں کا مذاق، وحی کا مذاق، عمل نہ کرنے کا مذاق۔ میں اور آپ انبیاء کرام کو بھی مانتے ہیں، ہم لوگ قرآن کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن ہم اپنے عمل سے ایک مذاق کر رہے ہوتے ہیں کہ نماز میں قرآن کے احکامات پڑھتے ہیں اور پھر بغیر شرم کے ہم اس کو توڑتے پھرتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کا مذاق ہے۔ ہم میتوں میں قرآن پڑھ کے میتوں کو ثواب پہنچا رہے ہوتے ہیں، یہ سارے مذاق ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم بغیر سمجھے قرآن پڑھ کے اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ قبر کی روشنی تیار ہو جائے گی، تو ٹھیک ہے، پھر دیکھ لیں گے کہ قبر میں کتنی روشنی ملتی ہے بغیر سمجھے قرآن کی، اور اس وقت تو بالکل ٹوٹل لاس ہو چکا ہوگا اور پتہ چلے گا کہ حقیقت تو کچھ اور تھی۔ تو اس لیے عقل مند لوگ مذاق نہیں کرتے ہیں قرآن کا کسی بھی سطح پر، لیکن وہ دھر لیے جائیں گے جو وہ مذاق اڑاتے تھے، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم چل پھر کر دیکھ لو۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگوں کو آپ کلیئر بتا دیں، سیرو فی الارض، جاؤ سیر کرو زمین میں، چلو پھرو، ثم انظرو، پھر نظر ڈال کے دیکھ لو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ اس آیت پر کہتی ہوں کہ اگر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو برے لوگوں کا انجام اچھا ہی دیکھا ہے، جو ہمارے یہاں بھی آج کل کافی سارے پولیٹیشنز سے لے کر، بڑے لوگوں سے لے کر، علماؤں سے لے کر، ہم جیسے سارے لوگ، ہم سب گناہ میں ملوث ہیں اور مزے کر رہے ہیں، اور ہم ان بیچارے غریبوں کو کہہ رہے ہیں ان کے گناہوں کی سزا ان کے آگے آئی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، مطلب ہمیں ہی کہتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی ہے کہ گناہ گاروں پر اللہ کا عذاب آیا۔ ہم ابھی ڈھیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم جو ان کی مدد نہیں کر کر آزمائش میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بس معاف کر دے اور رحم فرما دے، اور ہم جہاں کہیں کوتاہی کر رہے ہیں، پروردگار ہم سب کو اپنا حصہ ڈالنا اور سرخرو ہونا اور سب کی پریشانی دور ہونا نصیب فرما دے۔ تو دیکھیں، بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ نے فرمایا تم جاؤ ایکسپلور کر لو، سیرو فی الارض، جاؤ ایکسپلور کرو، سیر کرو، نظر ڈالو، بروں کا انجام برا ہوگا۔ اب اگر آپ اور میں ڈھٹائی سے کہیں ہمیں تو نہیں نظر آتا، تو ہم کہیں گے پہلا سوال آپ سے کہ آپ قرآن پر ایمان رکھتے ہو؟ اگر آپ کہتے ہیں یس، تو پھر یہ اللہ سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بروں کا انجام برا ہوگا، اور میں کہتی ہوں اس کے اندر تو کوئی دین بھی انوالو نہیں ہے۔ تمام والدین اپنے بچوں کو بچپن سے یہ بات سکھاتے ہیں کہ بیٹا چیٹنگ مت کرنا، کسی کو دھکا مت دینا، کسی کی چوری مت کرنا، برائی کا بدلہ برائی ہے، برا کام نہیں کرنا، آپ اچھے بچے نہیں رہو گے اور آپ کے لیے برا ہوگا۔ یہ تو بغیر کسی دین کی بات ہے کہ برائی کا انجام برائی ہے۔ تو پھر یہ ہمارے فضول کے ہمارے پلے پڑو تم، کہ جی آپ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ مکذبین کا انجام برا ہوتا ہے۔ بھائی میں نہیں کہہ رہی، اللہ کہہ رہے ہیں، اور یہ آپ نے بھی بچپن سے یہی سبق سیکھا ہے، تو ڈرو اس بات سے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بڑا پیارا ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا آیت کا۔ دیکھیں آپ غور سے دیکھیے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قل، اے نبی کلیئر لوگوں کو یہ بات کہہ دیجئے، ان سے پوچھئے لمن ما فی السماوات والارض، کس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے؟ یعنی اے نبی آپ ہی پوچھو، پھر اے نبی آپ ہی جواب دو کہ سب اللہ کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے، کس کے ہاتھ میں ہے؟ اے نبی آپ پوچھئے، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ ہی جواب دیجئے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اللہ کا سٹائل ہے۔ اوکے، کویسچن بھی کرایا، آنسر بھی کرایا، اور جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں ٹرننگ پوائنٹ کیا آیا اس کو غور سے دیکھیے۔ اللہ فرماتے ہیں ہے سب میرے ہاتھ میں، ہے سب میرے ہاتھ میں، لیکن کتب علی نفسہ الرحمہ، یہ صرف میری رحمت ہے کہ تم گناہگار ہو کر بھی مزے لوٹتے ہو۔ آپ کو آنسر مل گیا کہ تم نظر ڈالو، ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم نظر تو ڈالو کہ
مکذبین جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوگا، اس کو آپ کو اس کا آنسر مل گیا کہ یہ اللہ نے اپنی نفس پر رحمت لکھی ہوئی ہے کہ انسان کو ڈھیل دینے کے بعد، وقت دینے کے بعد، سدھرنے کے کئی مواقع دینے کے بعد اللہ پکڑتے ہیں تو ہوگا برا انجام۔ اگر تم بغیر توبہ کے مرو گے، اگر تم برائی پر تمہارا خاتمہ ہوگا تو تمہارے لیے بہت برا ہے۔ یہ تو اللہ کی شان ہے جو اللہ نے اپنی نفس پر رحمت لکھی ہے۔ یہ میں یہ کہہ رہی تھی، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سمجھنے کے لیے۔ اور آگے بھی بتایا گیا کہ اگر تم اس دنیا کے برے مکافات عمل سے بچ بھی جاؤ گے تو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، البتہ وہ ضرور بضرور اللہ تعالیٰ تمہیں جمع کریں گے اس قیامت کے دن جس کی میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اب آپ کے پاس پورا ٹاپک آ گیا کہ جو وحی کا مذاق اڑاتے ہیں، مانتے ہوئے بھی عمل نہیں کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ اور یہ اللہ کی ڈھیل ہے کہ اللہ سب کو موقع دیتے ہیں، لیکن قیامت میں تم سب کو ضرور جمع کیا جائے گا۔ الذین خسروا، اور وہ لوگ جو خسارے میں ڈال چکے ہیں اپنی نفس کو، یہ وہ لوگ ہیں، یعنی مجھ کو اور آپ کو اپنی اسیسمنٹ کا موقع مل گیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ تھوڑا سا اور بتائیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں آؤ سنو کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو برائی میں ڈال چکے ہیں، خسارے میں ڈال چکے ہیں، یعنی نکل نہیں پا رہے ہیں یا نکلنا چاہ نہیں رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں فہم لا یؤمنون، کہ ان کے پاس ایمان والی چیز نہیں ہے، ایمان نام کو نہیں ہے۔ تم اپنے آپ کو ایمان والا تو سمجھ رہے ہو، لیکن اگر تم اپنے آپ کو گندگی میں، برائی میں، گناہ میں، بدعہدی میں، آپ دیکھیں نا ہم لوگوں نے کتنوں کا پیسہ کھایا ہوا ہے، اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ عہد نبھاتے نہیں ہیں، پیسہ کھا جاتے ہیں، اور کئی سطح پر ہم کتنے جرائم کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود ہم ایمان والے اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہوا ہے، یہ گناہوں کی لپیٹ میں لپٹے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان بولا ہوا تو ہے لیکن ان کے پاس ہے نہیں۔ اس کے بعد آپ نے بڑا غور کرنا ہے کہ بہت خوبصورت آیت ہے سمجھنے کے لیے، لیکن ہم پہلے آیت نمبر 13 پڑھیں گے کہ جس میں اللہ اپنی تعریف بیان کرتے ہیں کہ اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے جو کچھ بستا ہے رات میں اور دن میں۔ یعنی اللہ اپنی اتھارٹی بتا رہے ہیں کہ جو بھی پرند چرند انسان دنیا جو کچھ بھی بس رہا ہے رات اور دن میں، یہ اللہ کے تم سب انڈر آبزرویشن ہو۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تمہارے اعمال نامے کو آبزرو کیے ہوئے ہیں، تم ڈھیل کی مدت میں سدھر جاؤ، وہ سمیع اور علیم ذات ہیں۔ یہ بات بتاتے ہوئے بڑی پتے کی بات اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں۔ اب یہاں سے آپ کا بڑا امپورٹنٹ ٹاپک اور بڑی امپورٹنٹ آیتیں شروع ہوں گی کہ سب سے پہلے آپ نے غور کرنا ہے کہ قل، ایک تو آج ہم نے یہی بڑی بات پڑھ لی کتب علی نفسہ الرحمہ، اس کو پلیز ہائی لائٹ کیجئے کہ یہ سورہ انعام کی موسٹ امپورٹنٹ آیت ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، اور میں چاہوں گی کہ آپ اس کو رٹا مار لیں۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنی نفس پر رحمت لکھا ہوا ہے، اس لیے میں اور آپ بچے ہوئے ہیں اور ہمیں ایک ڈھیل کی مدت ملتی ہے، اللہ اس مدت کے اندر ہمیں سدھرنے والا بنا دیجیے۔ اچھا جی، اب ادھر اللہ تعالیٰ اچھا جی، اب میں کہہ رہی تھی کہ ہم سیکنڈ پوائنٹ پڑھیں جو بہت امپورٹنٹ ہے آج کے سبق کا، اور اس کو پلیز ہائی لائٹ کیجئے گا، آیت نمبر 14۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اغیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ، اتخذ ولیہ، میں بنا لوں اور بھی اپنے ولی، کیا اللہ کے علاوہ میں بنا لوں اور بھی ولی؟ تو غور کیجئے گا کہ قرآن ہی بتاتا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ولی ہیں، مطلب مرد اور عورت بھی آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ نبی کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ کسی انسانوں کو بھی ولی بنا لو۔ تو اب کیا ہو گیا؟ کانٹرڈکٹ لگ رہی ہے بظاہر تو، کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی تو کہہ رہے ہیں
کہ مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں؟ یہ زوم پر جو ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اس کلاس میں، تو ہم سب بھی ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ کون سا ولی بنانا منع ہے جو اللہ کے نبی کو فورس کیا جا رہا ہے اور نبی نہیں مان رہے ہیں؟ اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ کانسنٹریٹ کرو کہ کس طرح کا ولی بنانا منع ہے، کون سا ولی بنانا منع ہے، اور تم کیوں ہم پر بوجھ ڈال رہے ہو اور ضد کر رہے ہو کہ ہم اس طرح کے ولی بنائیں۔ غور سے دیکھیے گا یہ آیت کو کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ کے حکم سے، قل، اے نبی ان کو ٹکا سا جواب دے دیجئے، کھل کر جواب دے دیجئے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اغیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ، اتخذ ولیہ، میں بنا لوں کوئی سرپرست ولی۔ اب کس کے کمپیریزن میں ولی بنانے کو بتایا جا رہا ہے؟ فاطر السماوات والارض، جس نے فطرہ، جس نے تخلیق فرمائی، جو بنانے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وہو یطعم، وہی طعام دیتا ہے، کھانا دیتا ہے، ولا یطعم، اس کو خود کو کھانے کی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ تم کیا مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور، کسی اور سے حاجت مانگوں، کسی اور سے روزی مانگوں؟ آپ ایمانداری سے بتائیے گا، سچ بتائیے گا کہ کیا مزاروں پہ زیادہ تر رش ان لوگوں کا نہیں ہوتا جن کی روزیاں تنگ ہیں؟ کیا مزاروں پہ بے اولادوں کا رش نہیں ہوتا جن کے پاس اولاد نہیں ہے؟ سچ بتائیے گا۔ کیا مزاروں پر جا کر لوگوں کی یہ کنسیپٹ اور لوگوں کی یہ سوچ نہیں ہے کہ ہماری مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، اور اسپیشلی اولاد اور روزی کی؟ تو آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے بات کہ اس زمانے میں بھی وہی مزاروں والے چکر تھے اور وہی مسلمان ہی بیٹھے ہوئے تھے، اہل کتاب بھی مسلمان کہتے تھے اپنے آپ کو، اور کافر مشرکین مکہ بھی، اور وہی ان کا تعلق انبیاء کرام سے تھا، حضرت ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے ان کا سب کا تعلق تھا، لیکن یہ وہی ہماری طرح شرک کرتے تھے، اور اللہ کے رسول کو بھی ضد کر رہے ہیں کہ تم بھی ان کو سرپرست بناؤ غیر اللہ کو۔ اور اسپیشلی اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سپوز کریں، لیٹ سپوز کہ یہ ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہی کہہ رہے ہوں گے کہ ان کا واسطہ وسیلہ دیا کرو، ان کے نام سے مانگا کرو، ان کی فاتحہ خوانی کرو، ان کے ناموں کی نیاز کرو، ان کے بڑے دن چھوٹے دن مناؤ، تو آپ کیا کہیں گے؟ اگر اللہ کے رسول اس وقت کہتے ہوں گے کہ نہیں جی، عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے اور میں ان کو وہ ولی بنا ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے ساتھ یہ میری حاجت بھی سنتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں نے آپ کو دو کمپیریزن دیے کہ اللہ کہہ رہے ہیں مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ولی ہیں، اور میں نے دوسری ابھی آپ کو جو ہمارے سامنے آیت ہے کہ کیا تم کہہ رہے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ بھی دوسرے ولی بنا لوں؟ تو ولی بنانا تو منع نہیں تھا، تو پھر یہ کوئی ایسے ولی بنانے کو اللہ کے نبی کو ضد کر رہے تھے جو شرک کے درجے تک پہنچتا ہے۔ جیسے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ میرا نام لے کے دعا کیجئے گا، یہ سٹائل شرکیہ ہے۔ ایک تو ہمارے یہاں یہی بڑا گھمبیر مسئلہ ہے کہ آپ دعا کیجئے گا، آپ دعا کیجئے گا۔ بھائی تمہارے لیے کوئی اللہ نے دروازے بند کیے ہوئے کہ ناقدری کر رہے ہو؟ کیوں ناقدری کر رہے ہو کہ جی آپ دعا کیجئے گا؟ چلو بھائی یہاں بھی ہمارے پاس کافی بحث ہو گئی کہ نہیں، گناہ تو نہیں، اگر ہم کسی کو کہہ دیں اوکے جی آپ کو کہنا ہے کہیں، میرے لیے تو اللہ کی ذات کافی ہے، مجھے تو ناقدری بھی لگتی ہے، مجھے تو شرم بھی آتی ہے کسی کو کہتے ہوئے کہ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میں اگر مومن ہوں تو میری مدد اللہ فرمائیں گے ضرور، اور اگر نہیں بھی فرمائیں گے تو اس میں اس کی کوئی بہتری ہوگی، لیکن ایسے نہیں کہو کہ آپ کی سنتے ہیں اللہ اور میری نہیں سنتے ہیں اللہ۔ نہیں، میرا نام لے کے دعا کرنا
مجھے تو یہ بھی بہت بری بات لگتی ہے کہ کیوں اللہ کو پتہ نہیں چلے گا؟ نہیں میرا نام لے کے سلام دینا، نہیں میری ماں کا نام لے کر. اب تو ہمارے استخارے بھی مولوی ملا جو کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی استخارے کرواؤ، تو کہتے ہیں کہ وہ لڑکی کی ماں کا نام لا دو اور لڑکے کی بھی ماں کا نام لا دو، اور کہتے ہیں قیامت کے دن انسان اپنی ماں کے نام سے اٹھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کریں گے کہ اگر حرام کی اولاد ہوئی تو وہ باپ کے نام سے نہیں اٹھے گی، ماں کے نام سے اٹھے گی. کس نے اتنی باتیں آپ کو بتا دی؟ اتنے جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ ہر بات پہ جھوٹ کیوں لے آتے ہو؟ کہاں سے اتنی بڑی بات آپ کو پتہ چل گئی؟ تو یہ ساری باتیں بڑی سمجھنے والی ہوتی ہیں، بڑی غور و فکر والی ہوتی ہیں کہ ہم اللہ پر وہ باتیں نہ کریں جس کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا. ابھی بھی آپ نے آگے پڑھنا ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے. دیکھیں، ایک تو آپ نے آج یہ پڑھا کہ ولی کے بارے میں، کہ ہم وہ خاص ولی نہیں بنا سکتے ہیں جو آپ کہیں کہ اللہ کے سامنے بھی وہ آپ کی بچت کروا دیں گے. وہ ولی آپ نہیں بنوا سکتے ہو، نہیں تو آپ اور میں بھی ایک دوسرے کے ولی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ان شارٹ ہم نے اب یہ کنکلیوژن کیا کہ وہ ولی ہم نہیں بنا سکتے ہیں کہ جو آپ سمجھیں کہ اللہ کے آگے آپ کا کوئی کام بنا دیں گے. وہ ولی ہم نہیں بنا سکتے ہیں. اوکے. اچھا، اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ انی امرت، مجھے تو یہ حکم ملا ہے کہ میں ہو جاؤں پہل کرنے والا، من اسلم، جو اسلام، جو فرما برداری اللہ مجھے بتا رہے ہیں. مجھے تو یہ حکم ملا ہے کہ مجھے کسی اجماع اور تواتر کی اتباع لازم نہیں ہے، مجھے کسی کے فتووں کی تائید ضروری نہیں ہے، مجھے کسی کا فتویٰ نہیں چاہیے، مجھے کسی کی تائید نہیں چاہیے، مجھے صرف قرآن کا حکم چاہیے. اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں اول من اسلم، پہل کرنے والا فرما برداروں میں سے، اور ہرگز نہ ہو جاؤں میں مشرکین میں سے. یعنی یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. جو ہم سے لوگ اگر کسی معاملے میں کہ ہم وہ بات کر رہے ہوتے ہیں قرآن سے کہ جو تمہاری حدیث کے خلاف ہوتا ہے، اور ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، جب آپ کی حدیث کو صحاح ستہ میں سے ہم کسی حدیث کو جب ریجیکٹ کرتے ہیں، اسپیشلی بخاری مسلم کی ہم کسی حدیث کو جب ریجیکٹ کرتے ہیں، تو سامنے والا کہتا ہے کہ آپ کو کس کا فتویٰ ہے آپ کے پاس؟ تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن کا. نہیں، یہ تو کوئی جواب ہی نہیں ہوا کہ جی قرآن کا فتویٰ ہے، تو آپ کو تو کسی عالم کا فتویٰ لانا چاہیے. ہم کہتے ہیں آپ کو ضرورت ہے، الحمدللہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اللہ کی رحمت سے. تو ان کی شکل دیکھنے کے قابل ہوتی ہے کہ جب آپ ان کو کہیں کہ فتوے کی ضرورت تو صرف آپ کو ہے، اگر کہ اللہ کی کتاب سے آپ کو نہ ملے تو پھر ہمارے پاس دوسرے فتووں کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں کسی کی تائید کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم سے لوگ کہتے ہیں آپ کو مانتا کون ہے؟ ہمیں نہیں پتا ہمیں کون مانتا ہے، کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو منوانے کا حکم بھی نہیں ملا ہے. ہمیں تھوڑی کوئی حکم ملا ہے کہ اپنے آپ کو منواؤ اور بتاؤ کہ کتنے لوگ، کتنے فالوورز لائیو، کتنے ویورز لائیو. یہ مجھ سے میرے اللہ تھوڑی پوچھیں گے کہ کتنے فالوورز تھے اور کتنے ویورز تھے اور کتنے ملین ہو گئے. یہ کیا ہو گیا ہے ہم سب کو؟ تو آپ دیکھ لیجئے کہ آگے کی تو تمام آیتیں اتنی زبردست ہیں، اتنی زبردست ہیں کہ میں نے پہلے سوچا تھا آپ لوگوں کو ہائی لائٹ کراؤں گی، لیکن یہ تو پورا چیپٹر ہے آگے کا. جلد از جلد کل انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرنے کی کوشش کریں گے کلاس، اور ساری آیتیں بڑی زبردست ہیں. اگر ایک نظر ڈالنا ہو تو ضرور ڈالیے گا. میں یہاں پر اینڈ کرتی ہوں. آگے والی آیت بھی بڑی مزے کی ہے کہ اللہ کے رسول خود بھی نافرمانی سے ڈرتے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی ڈرنے والا بنائے اور ہمیں نبیوں والی سنتوں کو جگانا، عمل کرنا اور بڑی ہمت نصیب فرما دے، بعمل کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.